بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیج نمبر 26، باب نمبر 4، تاریخ۔ شمسی اور قمری کیلنڈر میں فرق۔ دن، ہفتہ، مہینے اور سال وقت کی اکائیاں ہیں۔ سال کی گنتی دو طرح سے ہوتی ہے: 1 شمسی یا عیسوی سال، 2 قمری یا اسلامی سال۔ شمسی یا عیسوی سال: ایک سال میں 12 ماہ ہوتے ہیں۔ زمین سورج کے گرد ایک سال میں ایک چکر پورا کرتی ہے، اسے شمسی سال کہتے ہیں۔ شمسی سال کی گنتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے۔ عیسوی مہینے 30 یا 31 دن کے ہوتے ہیں سوائے فروری کے، جس کے 3 سال 28 دن کے، جبکہ ہر چوتھا سال 29 دن کا ہوتا ہے، جسے لیپ کا سال کہتے ہیں۔ نیکسٹ پیج نمبر 27۔ لیپ کے سال میں فروری کا مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے۔ جو سال 4 پر پورا تقسیم ہو جائے وہ لیپ کا سال کہلاتا ہے۔ مثلاً 2012 اور 2016 لیپ کے سال ہیں۔ ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، لیکن لیپ کے سال میں 366 دن ہوتے ہیں۔ لیپ کے سال 2016 کا کیلنڈر صفحہ 26 پر دیا گیا ہے۔ قمری یا اسلامی سال: چاند زمین کے گرد ایک ماہ میں ایک چکر پورا کرتا ہے۔ ان مہینوں کو قمری یا اسلامی مہینے کہتے ہیں۔ ایک قمری سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اس کو ہجری سال کہا جاتا ہے۔ ان کی گنتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے شروع کی جاتی ہے۔ قمری سال کے مہینوں کا شمار چاند کے حساب سے کیا جاتا ہے، اس لیے ان میں بعض 29 اور بعض 30 دن کے مہینے ہوتے ہیں۔ کیلنڈر سے دن اور تاریخ دیکھنا۔ عیسوی اور اسلامی مہینوں کا حساب رکھنے کے لیے کیلنڈر بنائے جاتے ہیں، جن پر ترتیب سے دن، ہفتے اور مہینے لکھے جاتے ہیں۔ اگر ایک ہی کیلنڈر پر عیسوی اور قمری تاریخیں ہوں تو عیسوی سال کی تاریخوں کو چھوٹے ہندسوں میں اور قمری سال کی تاریخوں کو بڑے ہندسوں میں لکھا جاتا ہے۔ اہم معلومات: شمسی سال کو عیسوی سال اور قمری سال کو اسلامی سال بھی کہتے ہیں۔ اشرہ، صدی، ملینیا۔ فرق: اشرہ 10 سال پر محیط ہوتا ہے، صدی 100 سال کو کہتے ہیں، جبکہ ملینیا 1000 سال کے عرصے کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ پیج نمبر 28۔ تحریک پاکستان کے اہم واقعات۔ برصغیر میں مسلمانوں کا اقتدار 712 میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے شروع ہوا۔ اس وقت مسلمانوں کی حکومت پورے عرب اور آس پاس کے علاقوں تک قائم تھی۔ محمد بن قاسم نے راجہ دہر کو شکست دے کر سندھ فتح کر لیا۔ مزید مہمات کے بعد ملتان بھی فتح کر لیا گیا۔ محمد بن قاسم نے ہندو اور بدھ مت رہنماؤں کے وظیفے مقرر کیے اور ان کے ساتھ عزت و احترام کا مظاہرہ کیا۔ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے بہت سے غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ بیرونی حملوں کے باوجود سندھ، پنجاب اور دوسرے علاقے کے لوگ اپنی اپنی علاقائی ثقافت کے مطابق زندگی بسر کرنے میں مصروف رہے۔ محمد بن قاسم کے بعد مختلف مسلمان حکمرانوں نے برصغیر پر حکومت کی، جن میں خاندان غلامہ، تغلق، خلجی اور مغلیہ وغیرہ شامل تھے۔ مغل حکومت کا خاتمہ 1857 میں ہوا اور جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے برصغیر پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا۔ انگریزوں کا اقتدار 1947 تک قائم رہا۔ تحریک پاکستان کے اہم واقعات کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔ دو قومی نظریے کا ارتقا۔ دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں، مسلمان اور غیر مسلم قومیں آباد تھیں، جن میں اکثریتی آبادی ہندو قوم پر مشتمل تھی۔ اگرچہ یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، لیکن یہ آپس میں گھل مل نہ سکیں اور نہ ہی دونوں قوموں کی مشترکہ معاشرت وجود میں آ سکی، اور یہی چیز دو قومی نظریہ کی بنیاد بنی۔ سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کا خیال تھا کہ انگریز کو طاقت کے ذریعے شکست نہیں دی جا سکتی، لہٰذا مسلمانوں کو غیر مسلم معاشرہ میں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے انگریز کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے چاہئیں اور مغربی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ سر سید کی اس تحریک کو تحریک علی گڑھ کہا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے لفظ قوم استعمال کیا۔ 1867 میں اردو ہندی تنازع کے بعد دو قومی نظریہ کھل کر سامنے آ گیا۔ اسی دو قومی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان بنا۔ پیج نمبر 37۔ مشقی سوالات۔ سوالات کے جواب دیں۔ سوال نمبر 1، سر سید احمد خان کی خدمات کا تذکرہ کریں۔ جواب: مسلمانوں کو غیر مسلم معاشرہ میں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے انگریز کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے چاہئیں اور مغربی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ سر سید کی اس تحریک کو تحریک علی گڑھ کہا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے لفظ قوم استعمال کیا۔ سر سید احمد خان نے ایم اے او ہائی اسکول
علی گڑھ کی بنیاد رکھی۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی مشکل وقت میں قیادت کی۔ سوال نمبر 2، دو قومی نظریہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں مسلمان اور غیر مسلم قومیں آباد تھیں، جن میں اکثریتی آبادی ہندو قوم پر مشتمل تھی۔ پیج نمبر 26، 27، 28 کی پڑھائی کریں اور سوال نمبر 1 اور 2 اپنی کاپی پر لکھیں اور یاد کریں۔